أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ جہنمی لوگ ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ کفر اختیار کیے، انکار کیے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وہ دوزخی ہیں۔ دوسری بات، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ تجویز کیا۔ وہ راستہ ہے ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، شریعت و سنت کا راستہ، قرآن کا راستہ، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کا راستہ۔ اب جو بندہ اللہ کے تجویز کیے ہوئے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اگر اختیار کرتا ہے، شریعت سے ہٹ کر، سنت سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو جہنم کی سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے، بندہ ایسے کاموں کو کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو جہنم کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ شریعت میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کام کرتے وقت میں ہی سوچ لے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ شریعت میں بھی نہیں، اس کا ثبوت شریعت میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں بھی نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو اب وہ کام کرتے وقت بندہ سوچ لے میں یہ کام کر کے جہنم کے عذاب کو برداشت کر لوں گا، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، تو پھر آپ شریعت سے ہٹ کر جو چاہے کرو۔ نہیں، جہنم کی دنیا کی آنچ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ دنیا کی آنچ دوزخ کی آنچ سے 60 پر 9 درجے کم ہے، پاور، طاقت، جلن، تپش، شدت، سختی کم ہے، پھر بھی اس دنیا کی 60 پر 9 درجے کم کی آگ کو انسان برداشت نہیں کر رہا ہے، تو دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے یا 70 درجے بڑھا دی گئی ہے، تو پھر اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اب جو آدمی شریعت سنت سے ہٹ کر جو کام کرتا ہے وہ یہ سوچ لے، اور وہ یہ سوچ کر رہا ہے کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، اسی لیے یہ رسومات اور خرافات اور بدعات کو انجام دے رہا ہے۔ جو لوگ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا چاہتے ہیں وہ خرافات کریں، بدعات کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ جو مبتلا ہیں تو سمجھو کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی سخت رکھ کر ہی بدعات انجام دے رہے ہیں۔ جن کو ڈر ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے عذاب کو، تو پھر وہ لوگ بدعات سے بچ رہے ہیں، بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بے خبر ہیں تو وہ لوگ پھر اطمینان سے رسم و رواج اور بدعات کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا بنایا ہوا اصول، قانون، ضابطہ، آداب، سلیقہ، قرآن میں اللہ جو بتایا، اگر بندہ اس کو اگر سن لے، سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، تو وہ کل کے سبق میں آئی تھی بات کہ تم زمین سے، جنت سے نکل کر چلے جاؤ، زمین میں نیچے چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد اگر ہماری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم اس پر عمل کرو،
اگر ہماری آئی ہوئی ہدایت پر تم عمل کرو گے تو تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو ہماری طرف سے آئی ہوئی ہدایت شریعت سنت پر عمل کرے گا اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اسے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. اب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت پر آدمی عمل کرنا, اسے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. بدعات پر آدمی شوق سے اتر رہا ہے تو پھر وہ آدمی اللہ کے اصول اور ضابطہ اور اللہ کا قانون, اللہ کی کتاب اسلام اسے پسند نہیں ہے. یہ اپنی زبان سے تو نہیں بول رہا ہے, اپنے عمل سے بتا رہا ہے. تیرا قرآن مجھے پسند نہیں, تیرا اسلام مجھے پسند نہیں, مجھے مسلمان رہنا بھی پسند نہیں ہے, اس لیے میں جمعے میں ایک مرتبہ عید اور شب قدر اور شب برات میں آ کر نماز پڑھ لیتا ہوں, میں میری منچاہی کام بھی کرتا ہوں. تو اصل میں یہ نفس کی پوجا کی جا رہی ہے. بدعات کے اندر جو لوگ مبتلا رہتے تو ایسے لوگوں کو تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی, توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. زنا کرنے والے کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے, بدعات کے اندر مبتلا آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی. کیسا اتنا سخت بات, اتنی سخت جملہ کیسا؟ تو زنا کے اندر مبتلا آدمی زنا کو گناہ سمجھ رہا ہے. اب جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے, اب اگر وقتی طور پر جذبات سے باہر ہو کر اگر وہ گناہ کر لے, سمجھ تو رہا ہے گناہ, اسے زنا کو گناہ سمجھ رہا ہے, گناہ کر بھی رہا ہے, تو ایک نہ ایک دن اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. لیکن جو آدمی بدعات کو, خرافات کو, جس کا ثبوت دین میں نہیں ہے, شریعت سنت میں, قرآن میں نہیں ہے, پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہے, اگر ایسے کاموں کو انجام دیتا ہوا اسے دین سمجھتا ہے, دین سمجھ کر رہا ہے خرافات بدعات, تو اب اسے کہاں توفیق ہوگی توبہ کی؟ اسے کرتا سو گناہ, اسے گناہ نہیں سمجھتا ہے, تو پھر اسے توبہ کی توفیق کہاں ہوگی؟ آدمی بیماری کو بیماری سمجھا تو علاج کرنے کا سوچتا. علاج کرنا کب ہوتا؟ بیماری مجھے ہے بول کر سوچا تو ہوتا. مجھے بیماری نہیں بول کر سمجھ رہا آدمی, اسے بیماری ہے, ہارٹ اٹیک ہے, سب کچھ ہے, اسے سر سے پیر تک بیمار ہی بیمار ہے, لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہی نہیں ہے میں بیمار بول کر. اب اسے علاج کا فکر کہاں لاحق ہوگا؟ علاج کی فکر نہیں کرے گا. اب جسے فکر رہتی ہے ان کیا کرتا, ناخن اکھڑ گا تو بھی فکر کرتا ہوں. تو جسے بیماری کی فکر ہے اور علاج کا سوچتا, جسے بیماری کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ علاج کا کیا سوچے گا؟ تو یہی مثال ہے, جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے, جو گناہ کو بدعت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, اسے ثواب سمجھ کر, نیک عمل سمجھ کر کرتا رہتا ہے, اسے توبہ کی توفیق کبھی نہیں ملتی. سمجھ میں آتی بات ہے. اس لیے بدعات سے بچ کر رہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو قانون نازل کیا, جو اللہ کا کلام بتا رہا ہے, اس پر عمل کرو. کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے ہٹ کر عمل کر کے کیا پاتے آخر؟ ہر چیز ہماری زندگی کا ہر حصہ, ہر پہلو پر قرآن بات کرتا ہے, قرآن اس کے احکامات بتاتا ہے. اب اللہ کے احکامات سے ہٹ کر اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق اگر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا نفس, ہماری خواہشات ہم کو دوزخ میں ہی لے جا کر پھینکیں گے. اس لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر آدمی اللہ کی پرستش, اللہ کی عبادت میں لگ جائے. کل بھی بتایا تھا میں کہ ایک ہے زن پرستی, ایک ہے زر پرستی, ایک ہے بت پرستی, ایک ہے شہوت پرستی, اور اسی طرح ایک ہے خدا پرستی. زن پرستی, زر پرستی, بت پرستی, شہوت پرستی, نفس پرستی, خدا پرستی. یہ اللہ کی خدا پرستی کو چھوڑ کر یہ جتنی 5-6 قسمیں ہیں, یہ سب کی سب بت پرستی کی قسمیں ہیں, شرک کی قسمیں ہیں سب بھی. خدا پرستی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے. خدا پرستی کرو, خدا پرستی کے اندر لگ جاؤ. خدا پرستی کا مطلب کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا,
اللہ کو ماننا، اللہ پر کما کرنا، یہ خدا پرستی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خدا پرست بنائے، اللہ کا عبادت گزار بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسم و رواج، شرک بدعات کو انجام دے کر خواہ اپنے اوپر جہنم کو لازم کر لینے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔